جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض من عندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. تمام تعریفیں، بزرگی، بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم تمام کا پالن ہار ہے، جس نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن کریم کو نازل کیا اور پریکٹیکل ہمیں کر دکھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود و سلام ہو آخری پیمبر محمد مجتبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی امت کو جنت جانے کی راہ دکھائی ہے۔ معزز حاضرین، ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن انبیاء پر ایمان لانا۔ نبیوں پر ایمان ایسے ہی لایا جائے جیسے کتاب اور سنت نے یا صحابہ کے آثار کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ نبوت پر ایمان لانے کے سلسلے میں اپنی عقلیں دوڑانا، موضوع من گھڑت ضعیف روایات کا سہارا لینا، یہ نہ ہمارے صحابہ کا منہج ہے اور نہ ہی سلف صالحین کا منہج ہے۔ اللہ رب العزت دو طرح کی مخلوقات کی قسم کھائی ہے قرآن کریم میں۔ فلا اقسم بما تبصرون، قسم ہے ان مخلوقات کی جنہیں تم دیکھتے ہو، نظر آنے والی مخلوقات اللہ کی، انسان ہیں، آسمان، زمین، چرند پرند، حیوانات، سمندر، درخت۔ وما لا تبصرون، اور قسم ہے اس مخلوق کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ اللہ کی ناری مخلوق، جنات، جنہیں ہم نہیں دیکھتے، اللہ کی نوری مخلوق، فرشتے جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا کیا، تا قیامت آنے والی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو دیگر اللہ تعالیٰ
ان مخلوقات کی قسم کھائی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالی آدم علیہ السلام کو 3 ناموں سے یاد کیا ہے قرآن کریم میں۔ ایک جگہ اللہ نے آدم کو آدم کہا، اور ایک جگہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے انسان کہا، ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بشر کہا۔ چلیے ان تینوں کے معنی کیا ہوتے ہیں، اور اسی سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد میں سے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کے لحاظ سے کیا تھے؟ کیا آپ نور سے پیدا کیے گئے تھے، یا آپ ہماری طرح ایک انسان تھے؟ تو انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت، عقل، لغت، کئی ناحیے سے انشاءاللہ العزیز آج ایک چھوٹا سا خلاصہ ہو جس میں یہ واضح ہو جائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلیت کیا تھی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو آدم کہا، جیسا کہ قرآن فرماتا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہ۔ تو اللہ نے آدم کو آدم کہا۔ یہ آدم اگر لغت میں آپ دیکھیں گے، آدم سے ہی آدمی ہے، آدمی اس کو کہا جاتا ہے جو آدم کا ہے، یعنی آدم کی جو اولاد ہے اس کو آدمی کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کہا انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد میں سے سردار ہوں، ولا فخر، اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آدم کی اولاد میں سے ہوں۔ تو آدم کہتے ہیں، آدمی اسی سے ہے، آدمی کا اطلاق آدم سے ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدم کی اولاد میں سے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدمی ہیں، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من آدمین الا لقلبہ بیتان، کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے مگر ہر ایک کے دل میں 2 سوراخ ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو انسان کہا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو مٹی سے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اسی کی وضاحت اس آیت میں ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ، ہم نے آدم کو سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم کے لیے کیا استعمال کیا؟ انسان کہا۔ انسان اگر آپ لغت اٹھائیں گے، ڈکشنری اٹھائیں گے، تو انسان کی اصل آتی ہے نسیان۔ نسیان کے معنی ہوتے ہیں بھولنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، میری امت سے قلم اٹھا لیا گیا بائی مسٹیک کرنے پر، اسی طرح بھول پر، اور جس پر زبردستی کی جائے اس سے متعلق قلم اٹھا لیا گیا۔ یعنی اگر کوئی بائی مسٹیک غلطی کرتا ہے تو حقوق اللہ میں کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اسی طرح سے اگر کوئی بھول کر غلطی کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو زبردستی کیا جائے، اس زبردستی کی بنا پر اگر وہ کلمہ کہہ دیتا ہے تو اللہ کے پاس اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ جیسے کہ کوئی روزے کی حالت میں بھول کر کھا لے پی لے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ مکمل کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا ہے، پلایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں آدم علیہ السلام کے لیے انسان کا کلمہ استعمال کیا، اور یہاں پر قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کریم سے کس بات نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے تجھے۔ تو انسان بھول سے ہے، انسان کا معنی ہے بھول، نسیان۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز عصر پڑھا رہے تھے، آپ نے رکعات کتنے پڑھائے بھول گئے تھے، آپ نے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا۔ اس کے بعد جیسے ہی آپ گھومے صحابہ کی طرف تو صحابہ میں سے ذوالیدین نے کہا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ،
اے اللہ کے رسول آپ نے نماز قصر کر لی ہے یا پھر آپ نماز بھول گئے ہیں؟ کہا کہ ما قصرت وما نسیت، نہ میں نے شارٹ کی ہے اور نہ ہی میں نے بھولا ہے۔ کہا کہ پھر موافقے سے بات معلوم ہوئی کہ آپ نے 2 رکعت پر سلام پھیری ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت مکمل کیے، اور مکمل کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سہو کر کے آپ نے ایک اصول بتا دیا کہ اگر نماز میں کسی کو اس طرح سے شک ہو تو وہ کم پر یقین کر کے بقیہ ایک نماز مکمل کر کے سجدے سہو کر لیں۔ تو نسیان انسان نسیان سے ہے، اور نسیان بھولتا ہے۔ انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھول جاتا ہے۔ تیسرا جو کلمہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے مخاطب کیا وہ یہ بشر کہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون۔ جب اللہ تعالیٰ نے، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک انسان، میں بشر کو پیدا کروں گا، میں بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، آدم کو اللہ تعالیٰ نے کہا میں بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، تو تیسرا کلمہ بشر کہا۔ بشر اگر آپ لغت اٹھائیں گے تو بشر کا معنی آتا ہے لغوی اعتبار سے، چاہے آپ قاموس الوحید اٹھا لیں، مصباح المنیر، یہ سب لغت کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، مصباح المنیر، لسان العرب، اس کے اندر اس کا معنی آتا ہے البشر محرکۃ الانسان ذکر او انثی۔ بشر انسانی ڈھانچے کو کہتے ہیں، انسانی جسم کو کہتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا پھر چاہے وہ عورت ہو، اس کو بشر کہا جاتا ہے۔ اگر لغات قرآن اور لغات حدیث میں بھی اس کا بشر کا معنی دیکھیں گے تو اس کا معنی بھی ایسا جسم، ایسا جلد جو ظاہری طور پر ہو، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرمائے امرنا ان نبشر الشوارب بشرا، ہمیں حکم دیا گیا ہے مونچھ کو چھوٹی کرنے کا، یہاں تک کہ ننگا بدن نظر آ جائے، یعنی بدن مونچھ اتنی چھوٹی کی جائے کہ بدن انسان کی جلد نظر آ جائے۔ تو یہاں پر اللہ تعالی بشر کا معنی یہ ہوا کہ بشر وہ ہے جس کو انسان کے لیے کہا جاتا ہے۔ اور بشر کا اطلاق 2 چیزوں پر ہوتا ہے۔ بشر ایک ظاہری جسم کو کہتے ہیں، اور دوسرا اس انسان کو کہتے ہیں جو عقل اور ادراک رکھتا ہو، جو صاحب الادراک وہ عقل ہو، اس کے لیے بھی بشر کہا جاتا ہے، اور جو ظاہر البدن ہو، ظاہری بدن جس کا ہو، ڈھانچہ جس کا ہو، اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ بشر کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ تھے، اللہ کے نور میں سے نور تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ کیوں؟ کیونکہ بشر کہتے ہیں ظاہری بدن کو، اگر نور کہتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی کو، جسم کو اس نے انکار کر دیا، بدن کا انکار کر دیا، اور اگر وہ نور کہتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب العقل، وہ ادراک، اس کا انکار کر دیا۔ آپ ظاہری بدن کے لحاظ سے دیکھیں گے تو زندہ مثالیں ہمارے پاس، کوئی بھی عقل مند اس بات کا انکار نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کی پشت سے نکلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ کے پیٹ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنم لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے سینے سے، چھاتے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات ہوئی، آپ کی وفات ہونے پر آپ اپنے والدہ کے سر پر، آپ کے والدہ کے اوپر پیٹ پر آپ اپنا سر رکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں روئے تھے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، اور آپ کے بچے ہوئے، آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا، آپ نے تقریباً 11 شادیاں کی، اور ان میں سے کچھوں سے بچے ہوئے، اولاد ہوئے، اور کچھوں سے اولاد نہیں ہوئے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ظاہر البدن، ظاہر الجسم کا انکار ہوتا ہے تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف گئے. طائف میں جانے کے بعد آپ نے وہاں لوگوں کو اسلام کی دعوت دی. لوگوں نے آپ کو سنگسار کیا اور آپ کے جسم سے خون بہا, آپ لہو لہان ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کی پیٹھ پر لا کر اونٹ کی اوجڑی رکھی گئی, تو گویا یہاں پر آپ کی پیٹھ ثابت ہو رہی ہے, آپ کا جسم ثابت ہو رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پیچھے سے آ کر چادر سے لپیٹ کر مارنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ تمام واقعات, یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک پہلو آپ دیکھیں, یہ چیز بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر ملا کر کے گوشت کھلایا گیا اور اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا. وہی اثر سبب بنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الموت میں آپ اپنے سر کے درد کی وجہ سے کہتے ہیں کہ مجھے وہی اثر ہوا ہے جو زہر ملا کر کے گوشت کھلایا گیا, اسی کا اثر میرے بدن پر آج تک بھی ہو رہا ہے, اسی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں وضو کرتے ہیں, نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں. اما عائشہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر معوذتین پڑھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بیماری آتی تو آپ معوذتین پڑھ کر اپنے آپ پر پھونک لیتے. جب آپ کی شدت, بیماری کی شدت بڑھ گئی تو میں آپ کے ہاتھ آپ پر پڑتی اور آپ کے ہاتھ میں پھونکتی تھی اور آپ کے ہاتھ سے اپنے آپ کے بدن پر مسلتی تھی. رجا برکتہا, آپ کے ہاتھ میں برکت کی امید رکھتے ہوئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک پہلو اگر اٹھا کر دیکھ لیا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر البدن, آپ جسم والے تھے. یہ چیز نمایاں ہوتی ہے اور واضح ہوتی ہے. آپ نے پریکٹیکل کھانا کھایا, اما انا لا اکل متکئا, میں ٹیک لگا کر کے کھانا نہیں کھاتا. یا غلام کل بیمیک وکل مما یلیک, اے غلام جو سامنے ہے اس کو کھاؤ اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ. کھانے پینے کے آداب کھا کر بھی بتاتے ہیں, پی کر بھی بتاتے ہیں. کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پانی پیتے تھے, بتایا, اور ضرورت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر زمزم کا پانی بھی پیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے آداب بتاتے ہیں اور آپ کو استنجا کی ضرورت پڑتی ہے, آپ استنجا کے لیے جاتے ہیں. یہ تمام امور اگر دیکھ لیا جائے تو آپ کے بشر ہونے کے لیے واضح دلیلیں ہیں آپ کی. تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانا کہ آپ کی تخلیق نور سے ہوئی, کیسے نور سے ہو سکتی ہے؟ اگر عقل کے گھوڑے بھی دوڑائیں, نوری مخلوق فرشتے ہیں, اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. فرشتے نہ کھاتے ہیں, نہ پیتے ہیں, نہ سوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے, پیتے تھے اور سوتے تھے. فرشتے جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے, اللہ نے اس ضیافت کا ذکر کیا ہے, هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. فرشتے جب گئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں, آپ کے سامنے ضیافت کر دی گئی, کھانا سامنے رکھ دیا گیا, مگر کھائے نہیں, پیے نہیں, کیونکہ نوری مخلوق کھاتی پیتی اور سوتی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے اور کھانے کے آداب بتائے, آپ پیتے تھے, پینے کے آداب بتائے, آپ سوتے تھے, سونے کے آداب بتائے, حتیٰ کہ آپ استنجا کے آداب تک بتائے ہوئے ہیں. اسی طرح سے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نوری مخلوق بشر ہونے سے انکار کرے اور نوری مخلوق ہونے کا اگر ثابت کریں تو گویا وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا انکار کر رہا ہے, اور گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عقل, صاحب عقل و ادراک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے, اس بات کا اظہار کر رہا ہے. جبکہ اللہ رب العزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں, وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. ہم نے ایسے ہی جسم نہیں بنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ کھاتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہیں ہیں, اور نہ ہی وہ کھاتے تھے اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہے. تو معلوم ہوا خلاصے کے طور پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
بشر تھے، جس کی واضح اور صاف دلیل قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلواتی ہے، قل انما انا بشر مثلکم، محمد کہہ دو کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، تم انسانوں کی طرح میں بھی ایک انسان ہوں، تمہاری طرح میں بھی ایک بشر ہوں، آپ کہلوا دیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا، ہم کسی بشر سے بات نہیں کرتے، اللہ کسی بشر سے بات نہیں کرتے مگر وحی کے ذریعے، جس کو اللہ چن لیتا ہے انبیاء کے طور پر ان سے 3 طرح سے بات کرتا ہے، الا وحیا، وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات دل میں ڈال دی جاتی ہے، یہاں تک کہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ہے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، یا پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا، یا پھر رسول کو بھیج کر کے، فرشتے کو بھیج کر کے اللہ رب العزت اپنی بات وہاں تک پہنچاتے ہیں۔ معزز حاضرین، پچھلے انبیاء جتنے بھی آئے، آپ قرآن کریم سورۃ الانبیاء ہو، سورۃ الشعراء آپ اٹھا کر کے پڑھیں، کئی نبیوں کا ذکر ہے، ابراہیم، نوح علیہ الصلوۃ والسلام، لوط علیہ الصلوۃ والسلام، اسی طرح سے ثمود، یہ قوم ثمود تمام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور سبوں نے یہی کہا ما انا الا بشر مثلکم، کہا کہ ہم بس تمہاری طرح ایک انسان ہیں۔ اور جتنے بھی لوگ انکار کیے، اسی وجہ سے انکار کیے، نبوت کا انکار کیے کہ تم تو ایک انسان ہیں، لہذا بشر نبی نہیں ہو سکتا۔ اور کفار مکہ بھی یہی کہا ان ھذا الا قول البشر، ارے یہ محمد جو قرآن بتا رہا ہے یہ ایک انسان کی بات ہے، یہ کیسے ہم مانیں گے؟ مطلب یہ کہ بشر، اگر کوئی بشر ہے ہماری طرح تو وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی ہونے کے لیے فرشتہ چاہیے، یعنی نوری مخلوق ہونا چاہیے نبی ہونے کے لیے۔ اللہ فرشتے کو بھیجے اور ہم سے کہیں کہ توحید قبول کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو تو ہم مانیں گے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانیں گے، کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ آپ بشر ہیں، آپ انسان ہیں، لہٰذا انسان نبی نہیں ہو سکتا۔ مگر آج کے ہمارے مسلمان، نامی مسلمان، یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے مگر انسان نہیں تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے مگر انسان نہیں تھے، بلکہ آپ نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے ایک نور تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو یہ بھی نبوت کا انکار ہوا، یہاں سے اس طرح سے یہ بات بھی نبوت کا انکار ہوا۔ آپ سورہ مریم پڑھیں، سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا، زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا، پھر ان کے بیٹے زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا یحییٰ کا ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، ادریس علیہ السلام کا ذکر۔ اتنے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا۔ اتنے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من بنی آدم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں سے انعام کیے، سب کے سب آدم کے اولاد میں سے، سب کے سب آدم کے اولاد میں سے ہیں۔ آپ اٹھائیں معراج کا واقعے کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک اسراء کراتے ہیں، اور پھر مسجد اقصی سے 7ویں آسمان تک جبرائیل آپ کو معراج کراتے ہیں۔ معراج کا واقعہ اٹھائیے، بڑا طویل واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آسمان پر لے جایا جاتا ہے، کھٹکھٹایا جاتا ہے آسمان کا دروازہ، پوچھتے ہیں کون؟ کہتے ہیں جبریل۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ محمد۔ پھر دروازہ کھولا جاتا ہے کہ ہمیں یہی حکم دیا گیا۔ آپ جہاں بھی جو بھی نبی سے ملاقات کیے، جو بھی موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ہر آسمان پر انبیاء سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ تو حدیث میں کیا الفاظ آتے ہیں؟ مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، جو بھی نبی ویلکم کیے آسمان پر اس کلمے کے ساتھ کیے، مرحبا بالاخ الصالح، ارے ویلکم ہو، مرحبا ہو تمہارے لیے، اے میرے بھائی، اے میرے نیک بھائی، اے میرے نیک نبی، تمہارے لیے مرحبا ہو، تمہارے لیے ویلکم ہو۔ مگر جبریل علیہ السلام جب آدم علیہ السلام سے ملاقات کروائے تو جبریل نے تعارف کروایا، کہا کہ یہ تمہارے بابا آدم ہیں، کہا یہ تمہارے بابا آدم ہیں، ھذا ابو کا، یہ تیرے باپ آدم ہے محمد۔
پھر جب آدم علیہ السلام کے ساتھ سلام ہوئی فسلم علیہ، پھر آدم علیہ السلام پر سلام کرنے کا حکم دیا. فسلمت، میں نے آدم علیہ السلام کو سلام کیا. تو آدم علیہ السلام کیا جملہ کہتے ہیں؟ مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح، مرحبا ہو تمہارے لیے اے ابن الصالح میرے نیک بیٹے، اور اے نیک نبی تمہارے لیے مرحبا ہو. تو یہاں پر معراج کے وقت بھی معراج کرا کر کے یہاں یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولد آدم میں سے ہیں، آدم کی اولاد میں سے ہیں. آپ بحیثیت انسان، آپ باقاعدہ طور پر بشر ہونے کے تقاضا یہ ہے کہ آپ آدم کے اولاد ہیں. اور پھر جب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے تو پھر بھی کہا جاتا ہے ھذا ابوک ابراہیم، یہ ابراہیم تیرا باپ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہوا آتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی یہی کہا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو ویلکم کیا، مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح، مرحبا ہو اے نیک بیٹے اور اے نیک نبی تمہارے لیے مرحبا ہو. پھر آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات کے بعد کہتے ہیں انا اشبہ بھی، میں چہرے میں شکل و صورت میں ابراہیم کے مشابہ ہوں، میں شکل و صورت میں چہرے میں ابراہیم کے مشابہ ہوں، اور ابراہیم اولاد آدم ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اولاد ابراہیم میں سے ہیں. تو معراج جیسے واقعے پر حدیث کے یہ الفاظ اس بات کو کلیئر کر رہے ہیں، واضح کر رہے ہیں، تاکہ کسی ایک انسان کو اس طرح کے شبہ نہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کوئی غلو نہ کر سکیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرما دیے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، آپ کا ڈھانچہ حلیہ مبارک کو دیکھا جائے تو اس ناحیے سے اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہ کا چال چلن، گفتار، آپ کا بات کرنے کا انداز، آپ کا چلنے کا انداز گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تھا. حسن و حسین رضی اللہ عنہما کا انداز، گفتگو، چال چلن، گفتار بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا تھا. آپ کی نسل بھی گویا جو ہے اس طرح سے واضح ہو رہی ہے. اگر آپ کا نسب نامہ بھی، نسب نامے کے لیے بھی آپ دیکھ لیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کہتا ہے ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون. اللہ فرماتے کیا وہ لوگ رسول کو نہیں پہچانتے، وہ لوگ رسول کو نہیں پہچانتے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں الیس قد عرفوا صغیرا کبیرا وعرفوا نسبہ صدقہ وامانتہ. فرماتے ہیں کیا یہ لوگ نہیں جانتے محمد کو، کیا ان کا نسب نہیں جانتے، کیا محمد کی سچائی نہیں جانتے، محمد کی امانت نہیں جانتے؟ یہ سب چیزیں جانتے ہیں. اتنا جانتے ہوئے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیوں کر رہے ہیں؟ ہرقل کے پاس جب ابو سفیان رضی اللہ عنہ، جب ہرقل کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کیا گیا تو تعارف میں آپ نے یہی کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ایک نیک خاندان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ملتا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے منتظر تھے کون؟ کفار قریش. قرآن کریم کہتا ہے وما جعلنا بشرا من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون. ہم نے کسی بھی انسان کو ہمیشہ رہنے والا نہیں بنایا. افئن مت، اگر تم مر جاؤ گے محمد تو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تم مر جائیں گے تو اب راستہ چھوٹ جائے گا، ہم ہمیشہ رہیں گے، مگر وہ ہمیشہ نہیں رہ سکیں گے، وہ بھی جلد سے جلد وفات پا جائیں گے. الغرض معزز حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ بالکل وہی عقیدہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بولس نے شائع کیا تھا. بولس کون ہے؟ مختصر میں خلاصے کے طور پر کہتا ہوں. بولس ایک شخص تھا، یہودی تھا. عیسیٰ علیہ السلام جب تک تھے اس نے عیسائیوں کو بہت مارا، بہت ستایا، بہت ظلم کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت ظلم کیا. عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے اوپر، اس کے بعد بولس اچانک سے یہودی سے عیسائیت کو قبول کرتا ہے، عیسائیت کو قبول کرتا ہے اور طرح طرح کے برے عقیدے عیسائیوں میں رائج کرتا ہے. انہی عقیدوں میں سے بولس نے ایک عقیدہ یہ ایجاد کیا ابن المسیح، ابن اللہ، کہ مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. مگر یہاں پر یہ بولس عیسیٰ علیہ السلام کو انسان مانتا تھا،
बशर मानते हुए अल्लाह का बेटा कहा, तो भला आज के मुसलमान देखें, अकीदा उनका यह है नूरुम मिन नूरिल्लाह, अल्लाह के नूर में से नूर है। नऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह ने उस अकीदे पर कहा लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, इन लोगों ने कुफ्र किया कि मूसा ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, मसीह बिन मरियम को अल्लाह का बेटा बना दिया, तो इन्होंने कुफ्र किया। तो ये क्या अकीदा नूरुम मिनल्लाह, अल्लाह के नूर में से एक नूर है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, तो क्या वो वही अकीदा नहीं है जो इब्नुल्लाह के जैसा अकीदा है? अगर कुरान करीम का आप मुताला करेंगे तो जहां पर अल्लाह ताला ने सख्ती के साथ कहा है वो यहीं पर सूरह मरियम के आखिरी में, जहां ईसाइयों के अकीदे पर अल्लाह ताला ने डांटा है कि अल्लाह को बेटा बनाते हैं ये लोग, अल्लाह ताला के लिए बेटा मुकर्रर करते हैं, यहां पर डांट अल्लाह ताला ने की है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद नूरुम मिन नूरिल्लाह, यह अकीदा जाहिर करता है कि नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, कि अल्लाह के नूर में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नूर है। गोया एक इब्न का अकीदा इसमें जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वाज़ेह किया जाता है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, एक दो दलीलें हैं मैं आपके सामने पेश करूं। इन दलीलों की बेस पर अक्सर व बेशतर लोग सहारा बनाते हैं और ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर थे। कुरान करीम की आयत लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे पास नूर और वाज़ेह किताब आ चुकी है। यहां पर नूर से क्या मुराद है? तो मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ बातें की हैं। उसमें से मशहूर मुफस्सिर इमाम तबरी रहमतुल्लाहि अलैह, तफसीर तबरी ये एक जामे व माने एक मस्दर की हैसियत रखती है तफसीर में, इन्होंने कहा कि इससे मुराद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इससे मुराद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं मानवी लिहाज से। कैसे? आपका जुमला है, अगर आप इस जुमले पर भी इसका तर्जुमा भी अगर जान लेंगे तो समझ में आ जाएगा आप कहना क्या चाह रहे हैं। आप फरमाते हैं अल्लज़ी अनारल्लाहु बिहिल हक़, अल्लज़ी अनारल्लाहु बिहिल हक़, मोहम्मद नूर हैं कि अल्लाह ने इन्हीं के जरिए से हक को रोशन किया। फिर वह अज़हरा बिहिल इस्लाम, और इस्लाम को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से वाज़े किया। वह महक्का बिहिल शिर्क, और शिर्क को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से मिटाया। फहुवा नूरुन लिमन इस्तानारल्लाहु बिहिल हक़, जो उसके पीछे चलेंगे मोहम्मद के तो उनके लिए मोहम्मद की जिंदगी नूर है। इस एतबार से कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इत्तिबा करेगा गोया वो नूर की इत्तिबा करेगा। इस एतबार से कि यहां पर नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, किस एतबार से? आपकी तालीमात नूर हैं, आपका तरीका नूर है, आपका तरीका, आपकी अहादीस, आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ कान खुल्कुहु मिनल कुरान, आपके अखलाक गोया के कुरान की एक जिंदा मिसाल है। ये सब जिंदगी एक नूर की तरह है। नूर सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं कहा अल्लाह ने, बल्कि तौरात को भी नूर कहा, तौरात को भी अल्लाह ताला नूर कहा, क्योंकि यहूदी अगर सही तौरात पर फॉलो करते, उसकी इत्तिबा करते, तो वो भी गोया नूर की इत्तिबा करते। इसी तरह अल्लाह ताला ने दूसरे चीजों के लिए भी नूर का इस्तेमाल किया। और आपको यह हदीस मालूम होना चाहिए, पुल सिरात के वक्त, पुल सिरात एक गोया के फाइनल डेस्टिनेशन है, फाइनल डेस्टिनेशन है जन्नत पहुंचने का। जन्नत या जहन्नम, आर या पार का सबसे आखिरी मरहला है पुल सिरात, जो बाल से बारीक और तलवार से तेज एक पुल होगी जो नसब की जाएगी। जहन्नम के पेट के ऊपर वो नसब होगी। जो उसको पार कर लिया वो जन्नती, जो गिर गया वो जहन्नमी। जो पार कर लिया वो जन्नती और जो उसमें गिर गया वो जहन्नमी। तो हदीस में क्या आता है कि हर कोई अपने नूर के मुताबिक वो पार करेगा, हर एक को नूर दिया जाएगा। तो यहां पर नूर से मुराद क्या है? ईमान है। अल्लाह ताला सूरतुल हदीद के अंदर भी जिक्र किया है इसका, सूरतुल हदीद के अंदर भी अल्लाह ताला जिक्र किया है कि नूर दिया जाएगा। उस नूर के जरिए से लोग जो है जन्नती लोग पार करेंगे। किसी को नूर तरह तरह से नूर दिया जाएगा, किसी का नूर नजरों की हद जहां तक होगी उतना नूर दिया जाएगा, किसी को नूर इतना दिया जाएगा कि वो हवाओं की तरह पार करेगा, किसी को नूर इतना दिया जाएगा कि वो बिजली की कड़क की तरह पार करेगा, किसी को कोई दौड़ता हुआ पार करेगा, कोई चलता हुआ पार करेगा, कोई किसी को जो है सिर्फ अपने कद तक, अपने कदमों तक, अपने नीचे के साए तक उसको नूर दिया जाएगा। फिर वो कोशिश करते हुए, फूंक फूंक करके कदम रखते हुए इस तरह से वो पार कर देगा। और जिसको नूर नहीं दिया जाएगा, यानी जिसको
ایمان نہیں دیا جائے گا وہ جہنم پہ رسید ہو جائے گا، وہ اس پل سے گر کے جہنم میں جائے گا جس کو نور نہیں دیا جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نور کہا، ایمان کو بھی نور کہا۔ یہی دعا ہم فجر کی وقت چلتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا سکھائیں فجر اور عشاء میں، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور عطا فرما، وجعل فی لسانی نورا، میری زبان میں، میرے آنکھ میں، میرے کان میں، میرے چلنے میں، میرے دائیں، میرے بائیں، میرے اوپر، میرے نیچے، اے اللہ مجھے نور عطا فرما دے۔ یہی وہ نور کی طلب ہے جو کل قیامت کے دن پل صراط کے پاس نور دیا جائے گا۔ دوسری ایک حدیث جس کو لوگ سہارا بناتے ہیں وہ حدیث یہ ہے، کنت نبیا وآدم بین الجسد والروح، میں نبی تھا اس حال میں کہ آدم جسم اور روح کے درمیان تھے۔ مطلب آدم علیہ السلام کا جسم بنا دیا گیا، ابھی اللہ نے روح نہیں پھونکی تھی آدم کے پتلے میں، میں نبی تھا۔ تو اس سے لوگ غلط معنی لیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہیں، آدم کو پیدا بھی نہیں کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آدم کو پیدا کرنے سے پہلے میری نبوت طے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ساری تقدیریں لکھ دی، قیامت تک ہونے والے کون انسان کیا کھائے گا، کتنا پیے گا، کتنا جیے گا، کتنا رہے گا، کس سے ملاقات کرے گا، یہ تمام جو ہے تقدیریں اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال پہلے لکھ دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا مقصد ہے کہ میرا نبی ہونا یہ تقدیر میں پہلے سے طے ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے طے ہے۔ کتب اللہ مقادیر الخلق کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کی تقدیر لکھ دی قبل ان یخلق السماوات السبع 50,000 سنہ، 50,000 سال پہلے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے سب کی تقدیریں لکھ دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا اس حدیث میں مقصد ہے، جو اس حدیث کا سہارا، جھوٹا سہارا لے کر، جھوٹا مفہوم لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے کلمات کہے جاتے ہیں اور آپ کی شان میں غلو کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نور تھے۔ معزز حاضرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقامات پر، ہر مقامات پر جہاں بھی آپ کو شرک کی بو آتی، فوری طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں روکتے تھے اور وہ اس شرک کو مٹاتے تھے، اور جو چیز واضح ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واضح کرتے تھے۔ آپ کے آخری کلمات میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، تم میرے متعلق غلو نہ کرنا جس طرح سے نصارہ نے، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق غلو کیا کہ عیسیٰ کے تعلق سے غلو کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تم اس طرح سے میرے متعلق غلو نہ کرنا، انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بندہ کس پر اطلاق ہوتا ہے؟ جسم اور روح پر بندے کا اطلاق ہوتا ہے، نور پر عبد کا اطلاق نہیں ہوتا۔ انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے جو ہے عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہہ کر کے پکارو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی فرما دیا۔ اور کچھ مقامات پر جہاں بھی شرک کی بو آئی، جیسے کسی نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مسند احمد کی روایت ہے، ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو تم چاہے، جو اللہ چاہے اور جو تم چاہے۔ مشیت یہ اللہ کی صفت ہے، بندہ بھی چاہتا ہے، اللہ بھی چاہتا ہے، مگر بندے کا چاہنا اللہ کے چاہنے کی طرح نہیں ہے۔ اللہ کی صفات کو مخلوقات کے ساتھ تشبیہ، تمثیل، تعطیل والا معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ہی کہا گیا ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو تم چاہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے، کہا بلکہ تم کہو اجعلتنی ھذا للہ ندا، کیا تم مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو؟ کیا تم مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو؟ بل قل شاء اللہ وحدہ، بلکہ صرف اللہ اکیلا چاہتا ہے، تم یہ کہو۔ اللہ کی مشیت کو الگ کرو، ثم شئت، پھر ہمارے انسانوں کی مخلوقات کی مشیت کو الگ کرو۔ اللہ کی مشیت انسانوں کی مشیت سے مشابہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ربیہ بنت معوذ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میری شادی کا موقع تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے، میرے بستر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، اور ادھر شادی کا ماحول تھا گھر میں، اور دو لڑکیاں بدر میں جو لوگ شہید ہو گئے ان کا ذکر اشعار میں کر رہی تھی
کرتے کرتے وہ انہوں نے یہ کلمہ بھی کہہ دیا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدَةٍ، ہمارے درمیان ایک ایسا نبی ہے جو کل کی بات جانتا ہے، ہمارے درمیان ایک ایسا نبی ہے جو کل کی بات جانتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوری کہا اما هذا فلا تقولوه، یہ بات ہرگز مت کہو، ما يعلم ما في غد الا اللہ عز وجل، کل کی بات اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا ہے، کل کی بات اللہ کے علاوہ غیب کی بات کوئی اور نہیں جانتا، تم اس بات کو میرے حق میں سے ہٹا دو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جہاں کہیں بھی شرک کی بو آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکا کرتے تھے۔ اسی طرح سے بعض دعوے دار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سنا روکا، الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، اللہ تعالیٰ تم کو اپنے باپ داداؤں کی قسم کھانے سے روکتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو اپنے باپ داداؤں کی قسم کھانے سے روکتا ہے، جس کسی کو قسم کھانا ہے وہ اللہ کی قسم کھائے، صرف اللہ کی قسم کھائے، یا پھر جو ہے وہ خاموش رہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حق میں اپنی زندگی میں رہتے ہوئے آپ اپنے حق میں غلو کرنے سے روکا ہے اور فرمایا ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون، غلو کرنے والے ہلاک ہو گئے، غلو کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ تو اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا کیے گئے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں غلو ہے، گویا یہ نبوت کا انکار ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے۔ معنوی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کہا، وہ تو تورات کو بھی کہا، ایمان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نور کا لفظ جو ہے استعمال کیا۔ نور اس اعتبار سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، آپ کی تعلیمات پر اپنائے گا تو اس کے لیے کل ایمان نور کی شکل میں آئے گا، اس کو نور دیا جائے گا، اس طرح سے اس کے قیامت کے مراحل جو ہے آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو انبیاء پر ایسے ہی ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے جیسے قرآن اور حدیث نے حکم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں غلو سے کام لینے سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کے رسول ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جب تک باقی رکھے ایمان پر باقی رکھیں، ہمیں جو بیمار حال ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو اور پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا